کہ جس کا شوہر اس سے راضی رہے بہت آسانی سے جنت میں چلے جاتی ہے، اور وہ بیوی کہ جو جس سے اس کا شوہر ناراض رہے، تو اس پہلو سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کی جو خواتین شکار ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اب ہمارا شوہر تو ہم پر ظلم کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے بعض حالات میں طلاق بھی ایک ضرورت بن جاتی ہے، اس لیے میں نے تھوڑا پروفیشنلی اس کو ذکر کیا یہاں پر۔ بعض حالات میں طلاق بھی، یا کوئی ضروری نہیں کہ ظلم کے ساتھ ہی ہو، بھائی عدم موافقت مزاج بھی اگر ہو رہا ہے تو بہرحال طلاق اس وقت مناسب معلوم ہوتی ہے، اس لیے تو اللہ نے اس کا پورا نظام بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بری چیز ہے، بعض حالات میں وہ ناگزیر ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے، اور وہی مناسب ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح بھی کچھ حالات بنتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کڑوا گھونٹ پیتی رہے ساری زندگی بھر، ظلم سہتی رہے، لیکن اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی وہ برداشت کرنا نہ سیکھے، اور یہ سوچ کر کہ کیا فرق پڑتا ہے، اگر یہ مجھ سے خوش رہتے راضی رہتے تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، تو جب یہ مائنڈ سیٹ بنے گا نا تو بڑے بڑے مسئلے بھی پیدا نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور بات نبھ جائے گی اور گھر ٹوٹے گا نہیں اور رشتے کلیش کے شکار نہیں ہوں گے۔ لیکن مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں میرے اپنے رائٹس ہیں، میں کیسے برداشت کروں گی، تو اس کی وجہ سے ہمارے گھر پھوٹ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ تو اب خواتین کے لیے میسج ہے کہ بھائی دیکھو، کسی بھی طرح یہ کوشش کرو کہ شوہر آپ کا راضی رہے تو جنت آسان ہے، اور شوہر اگر ناراض ہے تو پھر اللہ کی پناہ جنت اتنی آسان نہیں ہے، کہ جنت کے علاوہ سب جانتے کیا چیز ہے، تھوڑا کہتے ہوئے بھی سختی معلوم ہوتی ہے اس لیے میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ناراض نہ کرے، اور بہر صورت اس کو منائے رکھے، اور کسی بھی صورت میں اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اسی لیے جب آپ معراج سے تشریف لائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے خواتین کو خاص کر کے تنبیہ فرمائی کہ دیکھو میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے۔ کس کو دیکھا ہے؟ عورتوں کو، کہ بڑی تعداد جس کی تھی عورتوں کی تھی۔ وجہ ایک تو یہ بھی کہ بہت ساری یہ جو مسائل اور اخلاقی برائیاں ان کے ساتھ، یعنی خاص کر کے چغلی اور غیبت، اللہ کی پناہ، ذرا اچھا نہیں لگ رہا ہے کہتے ہوئے لیکن کیا کریں گے۔ جیسے ہی ایک سے دو خواتین بیٹھ گئی چاول چنتے ہوئے، تو جب تک وہ چاول کے پورے دانے ختم ہوتے نہیں، تو میرا ایسا اندازہ ہے کہ نہیں اگر اتنی تعداد میں، لیکن وہ چاولوں کے آدھی تعداد میں تو ضرور ادھر ادھر کی ہو ہی جاتی ہے۔ تمہاری بہو کا کیا ہوا جی؟ اور وہ اس کے سسرے نے کیا کرا تھا، جب اس کی ساس کہاں گئی تھی، وہ اچھا اس کی دیورانی کا کیا چل رہا؟ ارے کیوں بھائی، اللہ رسول کی بات کرو، کچھ خیر خیریت کی بات کر لو، اچھی بات کر لو۔ خواتین میں عادت زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ نے وہ مشہور بات سنی ہوگی کہ وہ انعام رکھا تھا نا بربل کے وقت میں، پتہ نہیں کہاں سے یہ سب باتیں چل پڑی، لیکن چل پڑی ہے بہرحال، اسی حد تک حکایتوں کی حد تک رکھی ہے اس کو۔ تو وہ اعلان ہوا دربار میں، بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھائی کل جو سب سے بڑا جھوٹ لے کر آئے گا تو میں اس کو یہ فلا فلا انعام دوں گا، اتنا اتنا۔ تو سب نے تیاری کی، ایک سے ایک جھوٹوں نے کمپائل کیا جھوٹ کو، کہ بھئی میں اب کل جاؤں گا دربار میں تو یہ کہوں گا، ایسا کہوں گا۔ کسی نے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا گدھا اڑ رہا ہے، کوئی کہے گا صاحب میں نے دیکھا ندی نیچے سے اوپر آسمان کی طرف بہ رہی، وغیرہ وغیرہ، سورج کو میں نے دیکھا ادھر سے نہیں ادھر سے۔ تو یہ بڑے بڑے جھوٹ کر لیے۔ بربل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی وہ کیوں بربل کیا بات ہے، تمہارے پاس کچھ جھوٹ نہیں؟ کہا کہ اب اتنے سب بڑے بڑے جھوٹ لے کر آئے ہیں، اب میں نے سوچا کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کے آگے تو بہت معمولی سی لگتی ہے۔ کہا کہ پھر بھی سناؤ تو صحیح کہ کون سا جھوٹ تم لے کر آئے ہو۔ کہا کہ بادشاہ سلامت بس میرے پاس اگر کچھ جھوٹ کی شکل میں ہے تو اتنی چیز ہے کہ میں ابھی جب دربار کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا کہ دو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ خاموش ہے، وہ کچھ بول ہی نہیں رہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو بادشاہ بھی ہنس دیا، درباری بھی ہنس دیے، کہا کہ یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں کہ دو خاتون آپس میں بیٹھی ہو مل کر اور وہ منہ ان کا بند ہو، چالو رہتا ہے۔ تمہارے پھپھو کا کیا ہوا، اس کو کہاں دیے، اس کا میں کہ اس کا طلاق ہوا تو کیوں ہوا، پوری میں کہتا ہوں اتنی اچھی آئی بھی جی انٹیلیجنس بیورو خواتین سے بڑھ کر کوئی دی ہے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ یہ عادت اپنے اندر سے نکال دے، ادھر کی ادھر کی غیبت چغلیاں، ایسی بات نہیں کہ سب خواتین کے اندر اللہ والیاں ہوتی ہے ماشاءاللہ، بلکہ اس بیان کو جو سن رہی ہیں وہ تو سب میری نظر میں اللہ والیاں ہیں، وہ بچی رہتی ہے اس سے۔ لیکن وہ خواتین جو اس عادت قبیحہ میں ملوث ہے ان کو بہت زیادہ توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔